بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم ہماری سیر۔ اس کے شاعر ہیں جوش ملی آبادی۔ یہ نظم آغا خان بورڈ میں پڑھائی جانے والی آسان اردو 9ویں جماعت کے لیے اس میں یہ نظم شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو دوسرے بورڈ کے نصاب ہیں ان میں بھی یہ نظم شامل ہے۔ آج ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے اس لیکچر میں، اور شاعر کی شاعرانہ خصوصیات، نظم کی تشریح، نظم کا مرکزی خیال اور نظم کا خلاصہ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ شاعر کا تعارف جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا خاندانی نام شبیر احمد خان تھا، جسے بعد میں بدل کر شبیر حسن خان رکھ دیا گیا۔ ان کی پیدائش 5 دسمبر 1898 عیسوی کو ملی آباد میں ہوئی تھی۔ ان کے والد بشیر احمد خان بشیر بھی شاعر تھے۔ دادا نواب احمد خان کا بھی شاعری سے تعلق تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پردادا نواب فقیر محمد خان صاحب دیوان شاعر تھے۔ اس طرح جوش کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ جوش صرف شاعر ہی نہیں تھے، انہیں جہاں شاعری پر زبردست کمال حاصل تھا وہیں نثر پر بھی انہیں بڑی قدرت تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ شاعری بھی کرتے تھے اور نثر بھی لکھتے تھے۔ ان کی نثر اپنی مثال آپ ہیں۔ جوش کا تعلق فلم اور صحافت سے رہا۔ انہوں نے دہلی سے ایک ادبی رسالہ کلیم شائع کیا تھا، لیکن مالی مشکلات کے سبب یہ بہت دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ جوش نہ صرف اپنی مادری زبان اردو میں ید طولہ رکھتے تھے، ید طولہ کا مطلب ہوتا ہے مہارت رکھنا، ٹھیک ہے، بلکہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ ان کی تصانیفات یا تصانیف کی تعداد 30 سے زائد ہیں۔ نظام حیدرآباد کے دارالترجمہ سے بھی وابستہ رہے۔ بعد میں وہ حکومت ہند کے رسالہ آج کل کے مدیر ہوئے، لیکن 1955 عیسوی میں پاکستان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ جوش ملی آبادی کو شاعر رومان اور انقلابی شاعر بھی کہا جاتا تھا۔ جوش ملی آبادی کا انتقال اسلام آباد میں 22 فروری 1982 عیسوی کو ہوا تھا۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ شاعر کی خصوصیات یا جوش کی شاعرانہ خصوصیات یا خصوصیات کلام۔ منظر کشی، وہ مناظر فطرت مطلب قدرتی مناظر کی منظر کشی اس طرح کرتے ہیں گویا وہ منظر ہو بہو نظروں کے سامنے آ گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ زبان و بیان، وہ زبان و بیان دونوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ تھا اور وہ اسے استعمال کرنے کی بھی پوری قوت رکھتے تھے۔ حسن پرستی، جوش کائنات کے کسی بھی حصے میں حسن کی جھلک دیکھتے ہیں تو ضرور متاثر ہوتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ الفاظ کا جادو، جوش لفظوں کے جادوگر ہیں۔ ان کی شاعری میں موقع محل کی مناسبت سے الفاظ بندھے چلے آتے ہیں۔ انقلاب پسندی، انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے اپنی انقلابی شاعری سے نوجوانوں کا لہو گرمایا۔ کیف و سرمستی، یہ دونوں مترادف مرکب ہیں، دونوں کا مطلب ہے کہ خمار یا نشہ۔ جوش حسن شباب کے شاعر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کے لفظ سے کیف و سرمستی ٹپکتی ہے۔ یہ تھی شاعر کی شاعرانہ خصوصیات۔ بڑھتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔
हमारी सैर, ये वो नज़्म है जिसकी हम तशरीह करने जा रहे हैं। लोग हंसते हैं, चहचहाते हैं, शाम को सैर से जब आते हैं। लैंप की रोशनी में यारों को दास्तानें नई सुनाते हैं। हम पलटते हैं जब गुलिस्तां से, आह भरते हैं, थर थराते हैं। मेज पर सर से फेंक कर टोपी, एक कुर्सी पे लेट जाते हैं। आप समझे ये माजरा क्या है, सुनिए हम आपको सुनाते हैं। वो लगाते हैं सिर्फ चक्कर ही, हम मनाजिर से दिल लगाते हैं। वो नजर डालते हैं लहरों पर, और हम ये और हम उनमें डूब जाते हैं, घर पलटते हैं वो हवा खाकर, और हम जख्म खाकर आते हैं, या हम जख्म खा के। ये नज़्म है। बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। दो अशआर की इकट्ठे जो है मैंने तशरीह की है। लोग हंसते हैं, चहचहाते हैं, शाम को सैर से जब आते हैं। लैंप की रोशनी में यारों को दास्तानें नहीं सुनाते हैं। शेर का हवाला है या इन अशार का हवाला है। ये अशार हमारे निसाब में शामिल जोश मली आबादी की नज़म हमारी सैर से लिए गए हैं। ठीक है। तशरीह इन अशार में शायर ने बयान किया है कि लोग अक्सर जब सैर को जाते हैं तो वहाँ खुली फजा में बैठकर खूब लुत्फ उठाते हैं। कुछ चहलकदमी करते हैं तो कुछ इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर लैंप की रोशनी में खूब गप्पे हाँकते हैं और एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते हैं। वो दिन भर की थकावट दूर करके घरों को लौटते हैं और खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। हंसते मुस्कुराते घरों को वापस चले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इन अशार की तशरीह समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले अशार की तरफ। हम पलटते हैं जब गुलिस्तां से, आह भरते हैं, थर थराते हैं। गुलिस्तां मतलब बाग। मेज पर सर से फेंक कर टोपी, एक कुर्सी पे लेट जाते हैं। ये गाफ आ गया। काफ है, फेंक कर टोपी, एक कुर्सी पे लेट जाते हैं। ये अशार हवाला हमारा वही रहेगा, हवाला जो है वो तब्दील नहीं होगा। तशरीह है। इन अशआर में शायर अपनी सैर की रुदाद बयान करते हुए कहते हैं, जब हम गुलिस्तां की सैर से लौटते हैं तो हमारी हालत गैर हो रही होती है। हम दूसरों की तरह हंसते मुस्कुराते नहीं आते, बल्कि हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो रही होती है। हम सर से टोपी उतार फेंकते हैं और अफसुर्दा होकर एक तरफ कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने घूम रहा होता है जो हमने सैर के दौरान देखा होता है। उम्मीद है कि आपको इन अशार की भी तशरीह समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप समझे ये माजरा क्या है, सुनिए हम आपको सुनाते हैं। वो लगाते हैं सिर्फ चक्कर ही, हम मनाजिर से दिल लगाते हैं। तशरीह है। शायर इन अशार में बयान कर रहा है कि आप हमारी सैर के हवाले से किसी तशकीक में गिरफ्तार ना हो। तशकीक मतलब शक शुबे में गिरफ्तार ना हो। ठीक है। हम आप पर वाजे किए देते हैं, या मैं आप पर वाजे किए देता हूं कि हम वहां से अफसुर्दा दिल होकर क्यों लौटते हैं। उसकी वजह बयान कर रहा है कि हम वहां से जो गमगीन होकर लौटते हैं, अफसुर्दा होकर लौटते हैं, क्यों लौटते हैं। जब हम मसाइब और मसाइल में घिरी अल्लाह की मखलूक को देखते हैं, इन पर बीते वाकयात सुनते हैं, वो हमारे दिल पर असर अंदाज हो जाते हैं या होते हैं, क्योंकि हम हसास तबीयत के मालिक हैं। किसी दूसरे के दुख दर्द को भी अपना दर्द समझते हैं। ये वजह बयान कर रहा है कि हमारे जो है वो अफसुर्दा होने की वजह क्या है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और अगले अशार की तरफ। वो नजर डालते हैं लहरों पर, और हम
اور ہم ان میں ڈوب جاتے ہیں، یہ نہیں بلکہ ان میں ڈوب جاتے ہیں۔ گھر پلٹتے ہیں وہ ہوا کھا کر، اور ہم زخم کھا کے آتے ہیں۔ تشریح ہے، ان اشعار میں شاعر اپنی اور دوسرے لوگوں کی سیر کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی سیر کا اور دوسرے لوگوں کی سیر کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھی وہ سیر کس مقصد کے لیے کرنے جاتے ہیں اور ہم وہاں پر کیا دیکھ کے لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گلستان جانا ہمارا مقصد بھی سیر و تفریح ہی ہوتا ہے، ہم بھی اسی مقصد سے جاتے ہیں تاکہ سیر کریں، تفریح کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی نظر عطا فرماتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی ظاہری حالت اور چہرے پر سجی مصنوعی مسکراہٹ سے ان کے دلوں میں جھانک کر ان کے پوشیدہ دکھوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک نظر ہوتی ہے، یہ ایک شعور ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دنیا کی حقیقت جن پر عیاں ہو جاتی ہے یا جن پر حیا ہو چکی ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے پوشیدہ دکھوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم افسردہ اور دکھی ہو جاتے ہیں اور اسی کیفیت میں گھر کو لوٹتے ہیں، اور دوسرے لوگ ظاہری نظاروں سے لطف اندوز ہو کر حشاش بشاش لوٹتے ہیں۔ یہاں تک ہماری نظم اور اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال، یہ ایک شعر ہے ناصر کاظمی کا۔ ایک نعمت بھی یہی، ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ اس میں یہ مکمل شعر، یہ جو شعر ہے، یہ اس نظم کا یوں سمجھ لیں کہ مرکزی خیال ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک قیامت بھی ہے، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر اس دنیا کی حقیقت عیاں ہو جانا، اس دنیا کی جو پوشیدہ راز ہیں ان سے پردوں کا اٹھ جانا، انسان کی آنکھ وہ دیکھنے لگ جاتی ہے جو دوسرے عام انسانوں کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس شعر کا جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے وہ اس نظم کا مرکزی خیال ہی ہے۔ مگر اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو شعور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شعور رکھتے ہیں یا جن پر دنیا کی حقیقت واضح ہو چکی ہے یا عیاں ہو چکی ہے، ان کے لیے یہ دنیا کسی قید خانے سے کم نہیں ہوتی یا کم نہیں ہے۔ وہ انسانوں کو ملنے والے دکھوں کے بارے میں سوچ کر کڑتے رہتے ہیں۔ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو شعور نہیں رکھتے، وہ فضول باتوں میں اور کہکہوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھا نظم کا مرکزی خیال۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مرکزی خیال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ نظم کا خلاصہ، شاعر نے اس نظم میں اپنی اور دوسرے لوگوں کی سیر کا فرق بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم گلستان کی سیر کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمکموں کی روشنی، کمکم مطلب لیمپ یہاں پر مراد لے لیں، بلب مراد لے لیں، کمکموں کی روشنی میں بیٹھے لوگ گپے ہانک اور کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ گپے بھی ہانک رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور پھر ان باتوں پر جو ہے وہ خوب کہے لگاتے ہیں، خوب ہنستے ہیں، اور وہ خوش باش ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ مگر ہماری طبیعت پر اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے یا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں سے افسردہ ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں، مطلب ہم غمزدہ ہو کر لوٹتے ہیں، اور چپ چاپ ایک طرف کرسی پر آ کر
बैठ जाते हैं। शायर अपने अफसुर्दा होने और लोगों के खुश होने की वजह ये बयान कर रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर से सरोकार होता है। वो सिर्फ ज़ाहिरी अशिया को देखते हैं, ज़ाहिरी खूबसूरती को देखते हैं। वो चेहरे पर जो मस्नूई खूबसूरती, मस्नूई जो मुस्कुराहट सजाए होते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, मगर वो हकीकत को नहीं जान सकते। और हम पर लोगों का बातिन आया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम शऊर रखते हैं, हम अहले शऊर हैं, या हम पर ये दुनिया की हकीकत वाज़े हो चुकी है, या दुनिया के राज हम पर आया हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों के बातिन को जो है वो बातिन देख लेते हैं, या उनका बातिन हम पर आया हो जाता है, जिससे हमारे दिल पर चोट पड़ती है और इसलिए हम अफसुर्दा होकर लौटते हैं। यहाँ तक आज हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।